آپ نے دیکھا ہوگا کلپ چل رہا تھا پاکستان کے مولوی کا کہ شیعہ دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ خلیفہ تو بلا فصل کہہ کے جو ہے وہ توہین کر دیں. یہ عیناً ہندوؤں والی مینٹلٹی ہے کہ جو انڈیا میں بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمان اذان میں لا الہ کہہ کے ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں. کیا کہنے وہ سوال کیا جائے کہ تم یہ جو قانون بنا رہے ہو تم کو انڈیا میں بھگتنا پڑ جائے, کیونکہ وہ بھی انسپائر ہوں گے کہ اگر اسلام پاکستان میں نافذ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں جو اسلام نافذ ہو رہا ہے تو وہی اگر حقوق دیگر ادیان کو ہم دیں گے یہاں پر تو پھر پھنس جاؤ. اب یہاں پر علماء دیوبند اور بریلوی خاموش ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں یہ موضوع صرف پاکستان کی حد تک ہے. ان کو نہیں معلوم کہ یہ سال یا 2 سال یا 6 مہینے یا 2 سال یا 10 سال میں بالآخر یہ انڈیا بگائے گی نہ. اور ہم بہت سارے مودی تو کچھ بھی نہیں ہے, معاویہ کے مقابلے میں یزید کے مقابلے میں مودی تو کچھ بھی, بنو امیہ کے مقابلے میں بنو عباس کے مقابلے میں ہم تو ہزاروں مودیوں کو برداشت کرتے چلے آئے ہیں. ان کے گلے میں جو پہلا مودی پڑا ہے چھوٹے سائز کا, کیا کہنے کنگ سائز نہیں ہے, بہت اسمال سے. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں کہیں یہ بڑے پیمانے پر انڈیا آئیڈیا دیگر دنیا کے لیے آئیڈیل نہ بن جائے. سروات پڑھنے پر محمد بات البتہ یہ ذہن میں رہے کہ اسلام کو اگر کچھ لوگ نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں تو وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں یا پروپیگنڈا ہے اسلام کے خلاف, یا اسلام کا جلوہ ہی ایسا ہے. اب وہ ہندو یہاں سے اگر عدل انصاف سے بات کی جائے, وہ ہندو کے جنہوں نے اسلام کا جلوہ دیکھا کبھی منگولوں کی صورت میں, یعنی مغلوں کی صورت, یہ مغل انہیں منگولوں کی, ابھی مغلوں کی صورت میں کبھی اسلام دیکھا. التتمش اور رضیہ سلطانی کی صورت, التتمش کے اس کو ہمارے عام طور پر التمش کہتے ہیں, اس کا صحیح پروننسیشن ترکی ہے 2 طرح سے, التمش یا التتمش, تو بھی وہ آ گئے استعمار بنتے. کبھی اسلام دیکھا تو کس کا دیکھا, محمود غزنوی. اس نے بامیان کے 75 اور 100 میٹر والے بتوں کو ماں نہیں توڑا. یاد ہوگا جب بت توڑے تھے دالے پان نے, کیوں نہیں توڑا؟ اس نے اتنی شٹرنگ کر کے اوپر جا کے بولے تو سہری اس زمانے میں, اتنی سیڑھیاں کر کے شٹرنگ کر کے جا کے توڑیں گے تو کیا گرے گا نیچے؟ کیا گرتا؟ پتھر. وہ سومنات جو کا مندر جو ہے نا پرچم میں توحید کے لیے نہیں گیا تھا بنے, تو ضرور جواہر کے لیے گیا. اب جن کا سومنات کا مندر ٹوٹا ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارا قتل عام جو ہے وہ انہوں نے مچایا. ابھی کچھ عرصے پہلے تو خاتون نے بھی کہہ دیا کہ تم ہی نے تو رسول کی بیٹی کو مارا, تم ہی لوگوں نے رسول کے نواسوں کو مارا. تو کیا وہاں پہ RSS گئی تھی؟ بات تو اس کی صحیح تھی, لیکن ہم اسے سپورٹ بھی نہیں کرتے. ان چاہے یہ کریں چاہے وہ کریں, وہ غلط. ہم لوگ بعض دفعہ بالکل بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں, جبکہ ہم کو اطاعت کرنی چاہیے کس کی؟ رسول اللہ ائمہ علیہ السلام کی, کہ وہ ہم سے کیا چاہتے. ماہ رمضان میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں, میں تو کھل کے مخالفت کرتا ہوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے فوراً ایجنٹ بنا دیتے ہیں. آج کل تو ایجنٹ بنانا سب سے آسان چیز, یعنی جو حضرت مختار کی توہین کرے وہ پکا مسلمان, جو حضرت مختار کی توہین سے روکے وہ ہو گیا کیا MI6, جو حضرت آدم کی عصمت کا انکار کرے وہ پکا مسلمان ہو گیا, جو حضرت آدم کا دفاع کرے وہ ہو گیا ایجنٹ. اگر یہ ایجنٹ کا معیار ہے تو صحیح ہے, رسول اللہ کے ایجنٹ سربات پڑھنے میں حکومت ایجنٹ ہم کو موزان کے ایجنٹ اللہ قبول کرے. تو بہت بیلنس ہونا چاہیے. ماہ رمضان میں بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی فلسطین کا ایشو ہوتا ہے تو بعض دفعہ مسلمان بعض چاہے شیعہ سنی فوٹو لگاتے ہیں تاریخ میں کسی ہٹلر کی. یعنی سوال کیا جائے کہ ہٹلر نے جتنے بچوں کو, معصوم بچوں کو, خواتین کو قتل کیا, کیا رسول اللہ مولا امیر المومنین سے لے کے امام زمان تک اس فیل سے اس کو خوش ہیں؟ ہم اس ظالم کی, اس فاسق کی, یعنی کیونکہ ہم یہودیوں کے خلاف ہٹلر کا ساتھ دیں؟ ہمیں ان سے ڈسکشن کرنا ہوگا. قطعا نہیں مراد نہیں ہے کہ چنگیز خان کی طرفدار ہو جائے, قطعا نہیں مراد نہیں ہے کہ ہٹلر کی طرفدار. صحیح شیعت کو سمجھنا ہے, حق کو بیان کرنا ہے, حق کا ساتھ دینا ہے, باطل کی مخالفت کرنی ہے. باطل کی مخالفت میں کسی اور باطل کو اپنا باپ نہیں بنانا. اس باطل کی مخالفت میں کسی اور باطل کی تعریف کرنا خود حرام. ساتھ دینا ہے صرف حق کا, مخالفت کرنی ہے صرف وہی اصلاح امت ہے, یہی امر بالمعروف ہے, یہی نہی عن المنکر ہے, یہی سیرت رسول اللہ ہے, یہی سیرت مولا امیر المومنین ہے. صلوات پڑھیں پر محمد